وبینہما حجاب، اور ان دونوں کے درمیان ایک حجاب ہوگا. کن دونوں کے درمیان؟ جنت والوں اور جہنم والوں کے بیچ میں ایک دیوار ہوگی، ایک اوٹ ہوگی یا آڑ ہوگی. وعلی الاعراف، اور اعراف پر رجال، کچھ لوگ ہوں گے. رجال رجل کی جمع ہے، مرد کے لیے آتا ہے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ عورتیں نہیں ہوں گی. اور پیچھے آپ نے وہ لفظ پڑھا تھا نا، لعنت اختہا، تو کسی نے یہ سوال کیا کہ یہاں مردوں کا ذکر کیوں نہیں، عورت کا ذکر کیوں ہے؟ تو عورت اور مرد کی بات نہیں ہے وہاں، اس سے مراد گروہ ہے، یعنی سسٹر گروپ جو ہے، یعنی اپنے جیسے دوسرے گروہ کو وہ لعنت کرے گی جو اس کے پیچھے آ رہے ہوں گے، یعنی ایک دوسرے کو برا بھلا کہیں گے. تو آراف پر کچھ مرد ہوں گے، لفظی معنی یہ بنتا ہے. آراف کیا ہے؟ آراف عرف ان کی جمع ہے. عرف کہتے ہیں بلند جگہ کو. عرف کیا ہے؟ بلند جگہ، اونچی جگہ. جیسے کوئی برجی ہو، کوئی ٹاور ہو یا کوئی دیوار ہو. مرغ کے سر پہ جو کلغی ہوتی ہے وہ ریڈ کلر کی، اس کو بھی عرف الدیک کہتے ہیں. گھوڑے کی گردن پہ جو اٹھے ہوئے بال ہوتے ہیں، اگر آپ نے کبھی گھوڑا غور سے دیکھا تو وہ کھڑے ہوتے ہیں نا بال، ان کو بھی عرف الفردوس کہا جاتا ہے. تو عرف کہتے ہیں اونچی جگہ کو، بلند جگہ. چونکہ بلند جگہ پر کوئی کھڑا ہو تو سب کو نظر آتا ہے، تو یہاں بتایا یہ جا رہا ہے کہ جنت اور دوزخ کے درمیان ایک اونچی جگہ ہوگی، کوئی ٹاور ہوگا یا دیوار ہوگی یا کوئی پہاڑی ہوگی یا وٹ ایور. وہاں پر کچھ مرد کھڑے ہوں گے، کچھ لوگ کھڑے ہوں گے. اور آراف کا لفظ عرف اور معرفت سے بھی ہے، پہچان، یعنی پہچانے جا رہے ہوں گے کیونکہ بلند ہونے کی وجہ سے سب دیکھ سکیں گے. یعرفون، وہ پہچان لیں گے، کلن، ہر ایک کو، بسیماہم، ان کے چہرے سے. سیما جو ہے چہرے کے لیے آ رہا ہے یہاں، ویسے مانا ہوتا ہے علامت، نشانی. ہر ایک کو ان کی نشانیوں سے پہچان لیں گے. ہر ایک سے مراد یہاں کون ہے؟ جنت والے اور جہنم والے، کیونکہ ان دونوں کے بیچ میں کھڑے ہوں گے نا. ایک طرف دیکھیں گے تو جنت والے نظر آئیں گے ان کو کیونکہ وہ اونچی جگہ پر ہیں، دوسری طرف دیکھیں گے تو جہنم والے ان کو نظر آئیں گے. دونوں کو ان کے چہروں سے پہچان لیں گے، کیونکہ قیامت کے دن انسانوں کے درمیان ظاہری فرق ان کے چہروں کے فرق سے ہوگا. چہرے فرق ہوں گے، اور دونوں طرح کے چہروں کا ذکر قرآن پاک میں بہت واضح طریقے سے بیان کیا گیا ہے. مثلاً سورۃ آل عمران 106 میں آپ پڑھ چکے ہیں، یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ، کچھ چہرے اس دن سفید ہوں گے اور کچھ چہرے سیاہ ہوں گے. سورۃ المطففین آیت 24 میں آتا ہے، تعرف فی وجوہہم نضرۃ النعیم، تم ان کے چہروں پر نعمتوں کی رونق دیکھو گے. وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ، سورۃ القیامہ میں آتا ہے آیت 22 کہ کچھ چہرے اس دن تر و تازہ ہوں گے، اپنے رب کی طرف دیکھ رہے ہوں گے. اور سورۃ عبسہ میں آتا ہے آیت 40 میں، ووجوہ یومئذ علیہا غبرہ، کچھ چہروں پر اس دن خاک اڑ رہی ہوگی، خاک آلود ہوں گے، ہوائیاں اڑی ہوئی ہوں گی ان کی. سورۃ طٰہٰ آیت 102 میں آتا ہے، وَنَحْشُرُ الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ زُرْقًا، اور ہم اکٹھا کریں گے اس دن مجرموں کو نیلے چہروں والے. زرقا، ازرق کہتے ہیں نیلے کو، یعنی ان کے چہرے نیلے ہوں گے. کہیں سیاہ چہروں کا بھی ذکر آتا ہے، کہیں نیلوں کا آتا ہے. سورۃ یونس آیت 27 میں آتا ہے، کأنما اغشیت وجوہہم قطعا من اللیل مظلما، اتنے سیاہ ہوں گے وہ چہرے کہ جیسے سیاہ رات ہو، اتنے کالے ہوں گے وہ چہرے. تو ہر ایک کس سے پہچانا جائے گا؟ اپنے چہرے سے پہچانا جائے گا. اور امت محمد کی پہچان اس دن کیا ہوگی؟ وضو کے اعضاء چمک رہے ہوں گے، روشن ہوں گے، پیشانیاں اور ہاتھ پاؤں چمکدار ہوں گے، گلٹر کی ضرورت نہیں ہوگی، آٹومیٹیکلی چمکیں گے جو جتنا ان کو دھوئیں گے اور خوشی سے وضو کریں گے. تو آراف والے لوگوں کے چہروں سے ان کو پہچان لیں گے. اب یہ آراف والے جو ہیں یہ خود کون ہیں؟ ان کے بارے میں کئی ایک اقوال ہیں، لیکن جو راجح قول ہے وہ یہ ہے، جابر بن عبداللہ نے روایت کیا ہے یہ، کہ یہ وہ لوگ ہوں گے جن کی نیکیاں اور بدیاں برابر ہوں گی.
نیکیاں جہنم میں جانے سے روکیں گی لیکن اتنی بھی نہ ہوگی کہ جنت میں لے جائیں. کیا سمجھ میں آیا؟ یعنی اتنی نیکیاں ہوں گی کہ جہنم میں نہیں جائیں گے لیکن اتنی نہیں ہوگی کہ جنت میں جا سکے، کیونکہ جو ان کا نامہ اعمال ہوگا وہ بالکل برابر پہ آ جائے گا. ایک حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ اس طرح واضح ہوگا سارا حساب کتاب کہ صحابہ کے برابر بھی اگر کسی کی نیکی زیادہ ہوگی تو اسے جنت میں لے جائے گی. صحابہ کہتے ہیں جوں کے انڈے کو، جوں کا انڈا کتنا ہوتا ہے، لیک جس کو بولتے ہیں. اگر اتنی بھی نیکی کسی کی زیادہ نکل آئی تو وہ اللہ تعالیٰ کا انصاف ایسا ہوگا کہ ٹھیک ہے وہ جنت میں پہنچا دیا جائے گا، پار ہو گیا. لیکن اگر اتنی کم ہو گئی تو بالکل برابر ہو جائے گا. اب ایسے لوگوں کو ایک جگہ انتظار گاہ میں کھڑا کر دیا جائے گا. نیکیاں ہیں جنت میں جا نہیں سکتے لیکن جہنم سے بھی روک رہی. اسی طرح برائیاں ہیں لیکن نیکیوں کے برابر ہیں، لہٰذا ابھی دوزخ میں بھی نہیں بھیجا جا رہا. اب آپ دیکھیے کہ یہ جو کیفیت ہوگی یہ بالکل گو مگو کی ہوگی، جو کہ آگے بھی ہم دیکھیں گے کہ وہ جنت والوں کو پکار کے کہیں گے کہ تم پہ سلامتی ہو. وہ اس میں داخل نہیں ہوں گے مگر امید رکھتے ہوں گے. ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ یہ وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے ماں باپ کی نافرمانی کر کے جہاد کیا اور شہید ہو گئے. شہادت کی وجہ سے جہنم میں نہیں جا رہے لیکن ماں باپ کی نافرمانی کی وجہ سے جنت میں بھی نہیں جا رہے. یعنی ماں باپ کی نافرمانی رکاوٹ بن جائے گی سارے اچھے کاموں کے باوجود کہ وہ جنت میں جا سکے. آپ کو یاد ہوگا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک بچے کی جان نہیں نکل رہی تھی، دیر تک نزا میں رہا، جان نہیں نکل رہی. معاملہ آپ کے حضور پیش کیا گیا تو آپ نے فرمایا کہ پتہ کرو. تو پتہ چلا کہ ماں کا نافرمان تھا. ماں کو کہا معاف کر دو، اس نے کہا میں نہیں معاف کروں گی، اس نے مجھے بہت تپایا. تو آپ نے فرمایا اچھا تم آگ بھڑکاؤ اور اس میں اس کو ڈالو تاکہ اس کی جان نکلے. جب ماں نے یہ سنا تو اس وقت پھر معاف کر دیا اور اس کی روح جو ہے وہ پرواز کر گئی. تو ماں باپ کو تڑپانا اور ستانا اور ان کی نافرمانی کرنا انسان کے نیک اعمال میں بھی رکاوٹ بن جاتا ہے کہ بہت اچھے ہیں آپ، بہت کچھ کر لیا آپ نے لیکن ماں باپ کو ناراض کیا ہوا ہے. تو ایسے میں وہ جو ناراضگی ہے ان کی وہ کیا بن جائے گی؟ جنت میں جانے سے رکاوٹ. وہاں کھڑے ہیں انتظار میں، حالانکہ شہادت پائی اور شہید تو فوراً جنت میں پہنچا دیا جاتا ہے. کیونکہ ماں باپ جتنی تکلیف اٹھاتے ہیں، یہ جتنی خیرخواہی کے ساتھ بچوں کی پرورش کرتے ہیں وہ دنیا میں کوئی دوسرا نہیں کر سکتا. یہ اللہ نے حق رکھا ہے ان کا. بہرحال تو یہ آراف میں سٹک ہوں گے. اب وہ پکاریں گے وَنَادَوْا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ، کیونکہ اوپر کھڑے ہوں گے، ادھر بھی لوگ نظر آ رہے ہیں ادھر بھی آ رہے ہیں. اب جنت والوں سے بات کریں گے ان سلام علیکم، کہ تم پر سلام ہو. ان کو سلام بولیں گے. لم يدخلوها، وہ ابھی اس میں داخل نہیں ہوں گے. وہم یطمعون، اور وہ امید رکھتے ہوں گے، طمع رکھتے ہوں گے. طمع کہتے ہیں شدید خواہش کو. شدید خواہش ہوگی ان کی کہ بس جلدی وہاں پہنچ جائیں. اور ویسے بھی جنت والوں کی نعمتیں اور آرام اور سکون اور خوشی اور ان کے چہروں کا روشن ہونا اور ان کے چہروں پہ تر و تازگی اور نعمتیں اور بہاریں دیکھ کر ان کا شدید دل چاہے گا کہ ہم بھی فوراً وہاں پہنچ جائیں. لیکن پہنچ نہیں سکیں گے اس لیے کہ ابھی آپ کے پاس وہ نہیں ہے جو وہاں پہنچنے کے لیے چاہیے. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا، جیسے کسی مشین میں آپ کو چینج ڈال کے کچھ نکالنا ہوتا ہے، 99 پینس آپ ڈال دیتے ہیں لیکن ایک پینس کی کمی سے نہیں نکال سکتے اس کو. سب کچھ ہے آپ کے پاس، کیا ہوا؟ ایک پینس ہی تو ہے. گرا ہوا پڑا نظر آئے تو انسان بادر بھی نہیں کرتا اٹھانے کو، لیکن وہاں اس کی کتنی شدید ضرورت ہے کہ آپ پیاس سے تڑپ رہے ہیں، ایک پینس کم ہے کہ آپ پانی کی بوتل نکال سکے مشین سے. تو اسی طرح قیامت کے دن بھی اللہ تعالیٰ باریک طریقے سے بندوں کی نیکیاں اور بدیاں الگ الگ کریں گے. دنیا میں اتنے چانسز ہیں نیکی کمانے کے، اتنے، لیکن بعض اوقات ہم کہتے بس اتنا کافی ہے، اس سے آگے جانے کی ضرورت نہیں. کرتے نا، ہم سب کرتے، بہت ہو گیا. تھوڑا سا بھی کر کہتے بہت ہو گیا، وہ تو اتنا بھی نہیں کر رہا. اتنا حریص ہونا چاہیے، بالکل ایسے ہی جیسے آپ آراف پہ کھڑے ہو کے جنت میں جانے کے حریص ہیں کہ کسی طرح پہنچ جائے. وہ حرص آج ہونی چاہیے. اچھا یہ بھی موقع ہے نیکی کا، یہ بھی کر لو، یہ کر سکتے ہیں، یہ بھی کر لو، یہ بھی کر لو، یہ بھی کر لو. جتنا کر سکتے ہیں جس میں آپ کا بازو کا تو لگتا بھی کچھ نہیں. تو اس چیز کی قدر انسان کو آج نہیں آ رہی لیکن کل قیامت کے دن وہ شدت سے چاہے گا. وَهُمْ يَطْمَعُونَ،
یطمعون جو ہے نا صرف رجا نہیں ہے، صرف امید نہیں ہے، شدید قسم کی طلب. اسی لیے پھر عام طور پہ طمع کس معنی میں لیا جاتا ہے؟ لالچ. لالچ کس قسم کی خواہش ہوتی ہے؟ شدید، گریڈ جس کو کہتے ہیں، کہ بس کسی بھی قیمت پہ پہنچ جائے، مل جائے یہ جنت. اور یہ اعراف کا جو مقام ہے نا، اس کے بارے میں سورۃ الحدید آیت 13 میں آتا ہے فَضُرِبَ بَيْنَهُمْ بِسُورٍ، ان کے درمیان ایک دیوار حائل کر دی جائے گی. جنت اور جہنم والوں کے بیچ میں ایک دیوار ہوگی. لہو باب، اس دیوار میں ایک دروازہ بھی ہوگا، یعنی ادھر ادھر جانے کی جگہ بھی ہوگی. باطنہ فیہ الرحمہ، اس کے اندر کی طرف رحمت ہوگی. وظاہرہ من قبلہ العذاب، اور اس کے سامنے باہر کی طرف عذاب ہوگا. یعنی ایک طرف دوزخ اور ایک طرف جنت، اس بیچ میں وہ لوگ کھڑے ہیں اور انتظار میں ہیں.